دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ دیکھ نہیں سکتے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. وہی خداوند کو دیکھتے، کیونکہ خداوند پاک ہے، وہ کسی بھی ناپاکی کو، کسی بھی بدی کو دیکھ نہیں سکتا. سو آج یہ موقع ہوگا ہمارے لیے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں. کلام مقدس میں چونکہ موضوع جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ کا ہے، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ دن کس طرح آئے گا؟ کس طرح آئے گا؟ چور کی طرح. لیکن میرے عزیزوں وہ دن چور کی طرح نہیں آئے گا. چور کی طرح کن کے لیے آئے گا؟ تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے، تسلونیکیوں چیپٹر 5 میں آپ پڑھیے گا، لکھا ہے کہ تم ایمانداروں کے لیے وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارے لیے، لکھا ہے کہ تمہیں تو بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ غیر قوم کے لیے چور کی طرح ہے، جس کو معلوم نہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، جس کو وقتوں کا نہیں پتا، جس کو میعادوں کا نہیں پتا، جس کو خداوند کے پلان کا نہیں پتا، اس کے لیے وہ دن چور کی طرح آئے گا. افسوس کی بات تب ہوگی کہ جب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے وہ دن چور کی طرح ہے. یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے چور کی طرح نہیں آئے گا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے خداوند بہت جلد آنے والا ہے. ابھی انیل بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آئے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ہیٹ ہو جائیں، ہم جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لے لیں، ہم کہیں کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں تیار نہیں ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں آسمان پر؟ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور ہم نیچے بیٹھ کے بھی دعا کر رہے تھے، ابھی گیت بھی گیا کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر پوری ہو. اور اگر دلہا جو ہے وہ آسمان پر جگہ تیار کر رہا ہے تو دلہن کیا زمین پر جگہ تیار کر رہی ہے؟ کیا ہم جگہ تیار کر رہے ہیں؟ کون سی جگہ تیار کرنی ہے ہمیں؟ کہاں پر یسوع نے آنا ہے؟ یسوع کیا کرتا ہے؟ دل کے دروازے پر کھٹا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، جگہ تیار کر تاکہ میں اندر آؤں اور آ کر تیرے ساتھ رفاقت کروں، کھانا کھاؤں، تیرے ساتھ بیٹھوں. مجھے کل کسی بہن کا، کل نہیں بلکہ لاسٹ ویک کسی بہن کا فون آیا، کہتی کہ میرے خاوند جو ہیں وہ بپتسمہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ضرور ہی کوئی ایسی عادت یا بات ہو؟ کہہ رہے وہ بیسیکلی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ ذرا نشہ نشہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی مزہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ میرے بپتسمہ لینے سے مجھے یہ سب کچھ دوستی اور یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ میرے بھائی سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ جب آپ خداوند کی بادشاہی کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو کیا اس وقت آپ اپنے دوست کی جانب بڑھیں گے یا خداوند کی جانب بڑھیں گے؟ تب تو میں کہوں گا کہ مجھے سب تو پہلے آگے جگہ دو. لیکن کیا ہوگا؟ خداوند کہے گا کہ نہیں، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. ہم کیسے کم بخت ہیں، ہم کیسے ناقص ہیں، ہم کیسے خوار ہیں. ایک ٹائم پہ میں بھی تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب تیار ہوں، ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب جو ہے میں نے خداوند کے پاس آنا ہے. ہم نے خداوند کو جیب میں ایک کھلونے کی طرح ڈالا ہوا ہے، ایک ٹیلی فون کی طرح، کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کو ان لاک کب کرنا ہے اور اس کو واپس لاک کب کرنا ہے. میرے عزیزو، اس بھائی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بپتسمہ لے اور ان دوستوں کو نہ چھوڑے، ان دوستوں کو نہ چھوڑے، ان کی رفاقت کو بھی نہ چھوڑے، کیونکہ ان کے ساتھ جب وہ بیٹھے گا اور جب ان کے سے کاموں میں شامل نہیں ہوگا تو ان کے لیے وہ گواہی کا باعث بنے گا، ان کی زندگیوں کو تبدیل
تبدیل کر دے گا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بپتسمہ لینے سے یہ رفاقت چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، تجھے رفاقت چھوڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ تجھے اس رفاقت میں واپس جانا ہوگا تاکہ ان بھائیوں کو بھی تو باہر لے آ۔ تو میرے عزیزوں، وقت جو ہے نزدیک ہے۔ خدا نے بہت انتظار کیا ہے، توبہ تک نوبت پہنچ رہی ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ خداوند آ جائے گا اور ہماری تیاری یا نا تیاری جو ہے ویسے کی ویسے ہی۔ پرابلم یہ ہے کہ خداوند آپ سے زیادہ انتظار کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ابھی وہ بپتسمہ مجھے لینا ہے، میں تنگ رہوں گا جب تک وہ بپتسمہ نہ ہو لے۔ تو خداوند جو ہے بہت جلدی آنے والا ہے، اگر ہم تیار نہیں ہیں یہ بالکل اب خداوند آ جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ پھر دو ہوں گے کھیت میں، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کو ٹائم زونز کا پتہ، جب یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت لوگوں کو شاید نہیں پتا تھا۔ آپ کو پتا ہے سوتے لوگ کب ہیں؟ جب سوتے کب ہیں؟ رات کے وقت۔ کھیت میں کام کب ہو رہا ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت۔ اور چکی کب پیسی جاتی ہے؟ صبح کے وقت یا شام کے وقت، جب روٹی بنانی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کچھ بھی کرتا ہو، چاہے رات ہو دن ہو، جیٹ لیگ کی بات ہوئی تھی، خداوند آ جائے گا اور ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ یو اے ای میں سے ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ انگلینڈ میں سے ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ کینیڈا میں ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو دنیا کے چاروں کونوں میں بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے، لیکن بہت سب کو وہ چھوڑ بھی آئیں گے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دو باتیں ضرور بتا سکتا ہوں کہ یا تو آپ خداوند کی بادشاہی میں جا رہے ہیں یا پھر آپ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، میں اس وقت لکھ کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ یا تو آپ خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں یا پھر آپ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری، کوئی نہ کوئی سدباب ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا تو آپ جہنم میں جا رہے ہیں یا پھر آپ خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا! کون کون مانتے ہیں اس چیز؟ درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ نے کہا نہ ادھر کوئی ادھر آ سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے۔ لیکن یا تو آپ خداوند کے پاس جا رہے ہیں یا پھر آپ خداوند کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ دانیل کی کتاب میں سے آج ہم دیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ واقعی خداوند کا وقت آ چکا ہے، خداوند کا دن قریب ہے یا نہیں۔ آج ہم دانیل کی کتاب میں سے 70 ہفتوں کی وہ تفصیل دیکھیں گے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دانیل چیپٹر 9 اور اس کی 21ویں آیت۔ ہاں میں دعا میں کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا کہ اے دانیل، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا کہ تجھے بتاؤں کہ تو بہت عزیز ہے، تو بہت عزیز ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر دانیل جو ہے وہ کس کی تصویر ہے؟ خداوند کی کلیسیا کی تصویر ہے۔ خداوند کی کلیسیا کس کی تصویر ہے؟ کلیسیا، آپ کی اور میری تصویر ہے۔ خداوند نے فرشتے کو کیا میسج دے کے بھیجا کہ دانیل تو کیا ہے؟ بہت کیا ہے؟ بہت۔ اب میں سے خداوند زبان کس کس کو دی ہے؟ اونچا بولنا ہے۔ تو کیا ہے؟ بہت عزیز ہے۔ خداوند کو آپ بہت عزیز ہیں۔ ہاللیلویا! کیوں؟ کیونکہ خداوند نے آپ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس سے بڑھ کر خدا آپ سے اور کیا محبت کرے کہ اپنا بیٹا آپ کے لیے کٹوا دیا۔ اس نے آ کر پہلا میسج کیا بتایا کہ تو مجھے بہت عزیز ہے، I love you۔ خداوند جو ہے آپ کے لیے میسج دے رہا ہے I love you، اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کلام پڑھیں، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ پروفیسی کو پڑھیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ تیاری کر لیں۔ اس کو آ کر خداوند کے بندہ نے
جبرائیل فرشتہ نے جو ہے اس کو آ کر فہم بخشی. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں عدم معرفت سے ہلاک ہو جاتے ہیں، لیک آف نالج سے پیرش ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس لیے دیا گیا کہ تاکہ ہمیں فہم عطا ہو جائے، تاکہ ہمیں حکمت مل جائے. اور حکمت کیسے پائی جاتی ہے؟ کون سی چیز حکمت کا شروع ہے؟ بائبل کون کون پڑھتا ہے؟ کون سی چیز حکمت کا شروع ہے؟ خداوند کا خوف. ہاللیلویہ. تو خوف اور محبت یہ دو جذبے ہیں. تو پھر ہم کلام پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے. کلام پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یسوع آنے والا ہے. اور اس نے کہا کہ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہو گیا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ تو مجھے بہت عزیز ہے، بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. غور کر اور رویا کو سمجھ لے. آج ہم کیا کریں گے؟ غور کریں گے اور کیا کریں گے؟ رویا کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے. لوگوں اور شہر کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ 70 ہفتے مقرر کیے گئے. لوگ کون ہیں؟ ہم. شہر کون سا ہے؟ کوئی بتائے. شہر کون سا ہے؟ گیس لگائیں. بائبل کون کون پڑھتا ہے؟ آسمان پر سے کون سا شہر اترنے والا ہے؟ ہاللیلویہ. تو تیرے لوگوں اور تیرے شہر کے لیے، تیرے مقدس شہر کے لیے کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟ 70. کلیسیا کے لیے، یروشلم کے لیے کتنے ہفتے ہیں؟ تو دیٹ مینس کہ اگر ہم نے پروفیسی کو سمجھنا ہے تو سینٹر فوکل پوائنٹ دنیا کا کیا ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے؟ کون سا شہر ہے؟ یروشلم. جو حالات وہاں پر ہوں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کام جو ہے وہ نزدیک آ گیا. کتنے ہفتے مقرر کیے گئے ہیں؟ 70 ہفتے. ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن. 70 ہفتوں میں کتنے دن؟ 7 کتنا آئے گا؟ 490 ڈیز. 490 دن. یہاں پر جو ہے پروفیسی کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے. 70 ہفتے جو ہیں وہ 490 دن بنتے ہیں اور ایک دن کے پیچھے 1 سال دیا گیا یروشلم کو، خدا کے لوگوں کو. تو کتنے سال بنے ٹوٹل؟ 490 سال. ادھر تک کس کو سمجھ آئے گا؟ کتنے ہفتے دیے گئے؟ 70 ہفتے کتنے دن بنتے ہیں؟ ایک دن کے پیچھے کتنے سال ہیں؟ 1 سال. ٹوٹل کتنے سال ہوئے؟ 490 سال. ان 490 سالوں میں کچھ چیزیں ہوں گی. پہلا کام کیا ہے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ. کیا ہو جائے گا؟ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ. کس نے کیا یہ کام؟ خطا کس نے مٹائی؟ گناہ کس نے مٹایا؟ صلیب ہوگی. بد کرداری کا کفارہ دیا جائے گا. کون ہے کفارہ؟ یسوع مسیح. ابدی راست بازی قائم ہو جائے گی. ہاللیلویہ. ہمیشہ کے لیے راست باز ہو جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. کون لاتا ہے یہ؟ خداوند یسوع مسیح. ہم میں سے کس کس کے گناہ کا خاتمہ ہو چکا، کفارہ ہم نے لے لیا. ہاللیلویہ. ابدی راست بازی قائم ہو چکی ہے. اور پھر لکھے رویا اور نبوت پر مہر ہو جائے گی، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لاسٹ بک لکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا؟ یسوع کے پیروں سے، یسوع کے قدموں سے. جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے شہر میں آئے تھے. سو کتنے ہفتے ہوئے؟ 70. کتنے دن بنے؟ 490. 490 دن کتنے سال بنتے ہیں؟ 490 سال. لیکن آگے کیا کیا؟ 25ویں آیت میں لکھا ہے اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرشتے نے ہمیں کیا ریکویسٹ کی تھی کہ غور کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ غور سے. اس نے کیا کیا کہ 3 حصوں میں ان 490 سالوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. 62 ہفتے، 7 ہفتے اور 1 ہفتہ. کیسے؟ دوبارہ بتائیں. 62 ہفتے، 7 ہفتے اور 1 ہفتہ. 62 ہفتے، 62 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 69 اور پھر آخری 1 ہفتہ. لیکن ان سب پیریڈز کا آغاز جو ہے، ان سب ادوار کا، یعنی 3 ڈیفرنٹ دور ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوگا، ان کا انجام کہاں پر ہوگا، یہ بائبل میں سے سمجھنا بہت ضروری ہے. 25ویں آیت میں لکھا ہے تو معلوم کر اور سمجھ لے. دوبارہ پڑھوں گا. معلوم کر اور سمجھ لے.
खुदावंद से हम ये हिकमत की रूह मांगते हैं। खुदावंद मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़हनों को तू खोल ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूख फरमान हुआ था। सो इन 3 हिस्सों को जो डिवाइड किया गया है, 62 हफ्ते, 7 हफ्ते और 1 हफ्ता, इन तीनों पीरियड्स का आगाज कैसे होगा कि यरूशलेम की बहाली की बात की जाएगी। क्या किया जाएगा? यरूशलेम की बहाली, या फिर यरूशलेम बहाल हो जाएगा, या यरूशलेम की तामीर का हुक्म होगा। और उसकी एंडिंग किस पर होगी? ममसूख फरमान हुआ। ममसूख कौन है? मसीह कौन है? खुदावंद यीशु। समझ आ गई? दोबारा बताता हूँ, मुश्किल किस किस को लगी ये बात समझना? मैं चाह रहा हूँ मैं आसानी से समझाऊँ। 3 पीरियड है, 62 हफ्तों का एक अलग पीरियड है, 7 हफ्तों का एक अलग है और 1 हफ्ते का अलग है, टोटल 70 होंगे। और तीनों डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट टाइम्स में होंगे। इनकी आगाज कब होगा? जब यरूशलेम की बहाली होगी। ठीक है, यरूशलेम के लिए एक प्रोफेसी है। और अंजाम कब होगा? जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। तो पहला पीरियड कब शुरू हुआ था? ये 398 BC में हुआ था। यीशु मसीह से 400 साल पहले हुआ था। लिख लें इसको अगर आपको लिखना है, क्योंकि तब यरूशलेम बहाल हो गया था। नहमिया का दौर जो था वो फिनिश हो गया था और यरूशलेम की दीवारें जो थी बन गई थी। और आखिरी किताब बाइबल के पुराने नामे की आखिरी बुक कौन सी है? मलाकी की किताब लिखी गई, क्योंकि उसने क्या कहा था कि रोया फिनिश हो जाएगी, आखिरी नबी की किताब जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? 390 BC में। 62 हफ्ते कितने होते हैं? 62 को 7 से ज़रा दें, 434 बनते हैं। कितना बनता है? 434। तो पहला पीरियड कितने लंबा हुआ? 62 हफ्तों का। कितना लंबा? 434 सालों का होगा। उसका आगाज कब होगा? जब यरूशलेम की बहाली होगी, जो कि किसके दौर में भी थी? नहमिया के दौर में भी। ठीक है, नहमिया की किताब किस किसने पढ़ी है? उसके साथ एक और किताब है अज़रा की, 10 चैप्टर है, जरूर जाके पढ़िएगा। ठीक है, थोड़े से चैप्टर। यरूशलेम की बहाली की वहां पर बात हुई थी। नहमिया के दौर में क्या हुआ था? यरूशलेम की दीवारों को बनाया गया, यरूशलेम की फसील को बनाया गया। एक हाथ से वो काम करते थे, एक हाथ से ईंटें लगाते थे। यरूशलेम का काम जो था वो बढ़ रहा था। खुदा चाहता था कि यरूशलेम जो है वो दोबारा बन जाए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो है मसीह की आमद का इंतजार करती है। हर एक चीज जो है वो मसीह के लिए तैयारी करती है। हालेलुया। नहमिया ने ये काम किया, यरूशलेम को रीबिल्ड किया गया और वहां से वो एक दौर का आगाज हो गया। वहां से वो दानियल नबी की नबूवत जो है वो पूरी होनी शुरू हो गई। और 434 साल के बाद जो है वो क्या हुआ? 26वें आयत में देखें, लिखा है कि 62 हफ्तों के बाद क्या होगा? ममसूख को क्या किया जाएगा? जोर से बोले, क्या किया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा। ममसूख कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। 62 हफ्तों के बाद क्या होगा? जब 62 हफ्तों का वो दौर पूरा हो जाएगा, क्या होगा? उस ममसूख को कत्ल कर दिया जाएगा। 434 साल के बाद क्या हुआ? सन 32 AD में, यानी यीशु मसीह की पैदाइश के 32 साल के बाद, जो कि एक आम दिन है जो हमारे कैलेंडर पे 32 साल का, यानी कि सन 32 में क्या हुआ? खुदावंद जो ममसूख फरमान हुआ है, वो बादशाह जो कि मसा किया गया, उसको क्या कर दिया गया? दोबारा गिनूंगा, कितने दौर हैं? 3। पहला कितने टाइम का है? 62 हफ्तों का। दूसरा 7। तीसरा 62 हफ्तों का दौर किसके दौर में शुरू हुआ? 434 का दौर, नहमिया के दौर में। उसमें क्या हुआ था? यरूशलेम के साथ तामीर किया गया, क्योंकि दानियल को फरिश्ते ने क्या बताया कि ये तीनों दौर डिफरेंट टाइम पे होंगे, लेकिन उनका आगाज कैसे होगा? यरूशलेम को बहाल जब किया जाएगा। अंजाम किस पर होगा? खुदावंद यीशु मसीह, ममसूख फरमान हुआ पर, उस मसा किए हुए बादशाह पर। हालेलुया। तो पहला दौर जो था वो क्या हुआ? नहमिया के दौर से शुरू हुआ और एग्जैक्टली 434 साल के बाद क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया। क्या हुआ? एग्जैक्टली 434 यानी 62 हफ्तों के बाद क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल कर दिया गया।
کیوں؟ کیونکہ دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد کیا ہوگا؟ اس بادشاہ کو جو کہ مسح کیا گیا ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، تاکہ بد کرداری کا خاتمہ ہو، تاکہ گناہ کا خاتمہ ہو اور ابدی راست بازی قائم ہو جائے۔ 62 ہفتوں کا وہ دور مکمل ہو چکا ہے۔ اب پیچھے کتنے پیریڈ رہ گئے ہیں؟ ایک تو فنش ہو گیا، دوسرا کیا تھا؟ 7 ہفتوں کا، اور تیسرا 1 ہفتے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ جب یسوع مسیح کی صلیب پر 62 ہفتوں کا دور فنش ہوا تو روم کی حکومت نے چند سالوں کے بعد یروشلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی بتائے؟ 70 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ یروشلم کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا، یروشلم کو سیک کر دیا گیا تھا، شہر یروشلم کو کیا کیا گیا تھا؟ تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شہر ہی نہ رہا، شہر یروشلم ختم ہو گیا، یروشلم نام رہ گیا لیکن شہر نہیں رہا۔ تو پھر شہر یروشلم کب بحال ہوا تھا؟ کتنے سال گزرے؟ 1 صدی گزری، 2 صدی گزری، 3 صدیاں گزری، گزرتے گئے، آلموسٹ 1900 سال ہو گئے، 2000 سال ہونے والے تھے۔ کس سن میں یروشلم واپس بحال ہوا تھا؟ 1967 میں۔ آپ یا تو بہت ویل انفارمڈ ہیں یا پھر آپ بننے ہیں، جہان کے نہیں بولتے۔ 1900 کون سے میں؟ 1967۔ کس کس کو یہ پتہ ہے بات؟ کس کس کو پتہ ہے یہ بات؟ اگر نہیں پتہ تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ 1967 میں کیا ہوا تھا؟ یروشلم آزاد ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ یروشلم بحال ہو گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا۔ اور کیا ہوا؟ جیسے یروشلم آزاد ہوا، یروشلم بحال ہوا، تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کون سا دور شروع ہوا؟ دوسرا دور۔ کتنے ہفتوں کا؟ 7 ہفتوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ 62 ہفتوں کا دور جو ہے وہ فنش ہو چکا۔ 62 ہفتوں کا دور جو تھا، بائبل میں لکھے کہ جب بھی نیا دور شروع ہوگا یروشلم کی بحالی سے شروع ہوگا، اور اس کا اختتام کس پر ہوگا؟ یسوع مسیح ناصری پر۔ ہاللیلویا۔ یروشلم کی بحالی سے شروع ہوگا۔ سو کیا ہوا کہ یہ ساری جو پروفیسی تھی، ٹوٹل سال جو ہے وہ 490 ہے، لیکن ان کے بیچ میں گیپ بہت زیادہ آ گیا، کیونکہ جس شہر سے یہ پروفیسی جڑی ہے وہ شہر ہی تباہ کر دیا گیا، وہ شہر ہی ریموو کر دیا گیا تھا۔ اور 1967 میں 1967 میں دوبارہ وہ شہر جو ہے وہ بحال کیا گیا، اور جیسے ہی وہ شہر بحال کیا گیا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور اس دوسرے دور کا اختتام کس پر ہوگا؟ ممسوح فرمانروا پر، اس مسح کیے ہوئے بادشاہ پر، اور وہ مسح کیا ہوا بادشاہ ہمارے درمیان میں آنے کو ہے۔ تو یہ دوسرا دور کتنا بڑا ہے؟ 7 ہفتہ۔ 7 ہفتے سے کتنے سال بنتے ہیں؟ 7 7 49۔ 7 into 7 کتنا بنتا ہے؟ 7 7 49۔ میتھ کس کس کو آتا ہے؟ 1967 سے 49 ایڈ کریں تو کتنا بنتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، کیلکولیٹر سے بتا دیں۔ 1967 میں 49 آگے ایڈ کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 2000۔ یہ کون سا سال ہے؟ 2000۔ 1967 میں 49 یعنی 7 ہفتے ایڈ کریں تو کون سا سال آتا ہے؟ 2016۔ اور ہم کون سے سال میں آج عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2016۔ تو کون سا دور فنش ہونے والا ہے؟ 2016 میں دوسرا دور فنش ہونے والا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ یروشلم کی بحالی پہ، اور انجام کس پہ ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح پر۔ ہاللیلویا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دانیل نبی کی جو پروفیسی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ کون سا سال آ گیا جس میں دوسرا دور بھی فنش ہو گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح ابھی تک آئے نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کیلنڈر سے ہم چلتے ہیں، جو کہ رومی کیلنڈر ہے، اس کے مطابق نہیں چلتے۔ کس کے مطابق چلتے ہیں؟ اپنے کیلنڈر کے مطابق۔ ہاللیلویا۔ کون سی عید پر خداوند یسوع مسیح نے، ابھی جیسے انل بھائی نے بھی کہا 4 پورے ہو گئے، کتنے باقی ہیں؟ 3 باقی ہیں۔
عید فصح پر خداوند قربان ہوئے. یسوع مسیح بے خمیری روٹی والی عید کے دن قبر میں رکھے گئے. یسوع مسیح پہلے پھلوں والی عید کے دن جب پہلا پھل نکالا جاتا تھا یسوع مسیح زندہ ہوئے. پینتیکوس کی عید والے دن کیا ہوا؟ آسمان پر سے خداوند کا روح جو ہے وہ زمین پر نازل ہوا اور ہر ایک کو جو ہے وہ وہاں پر غیر زبانے لوگوں نے کھولی. اور اب جو ہے 3 عیدیں ابھی باقی ہیں جو کہ اکتوبر میں آئیں گی. کون کون سی عیدیں ہیں جن کی فلفلمنٹ ابھی باقی ہے؟ نرسنگوں کی عید، کفارے کی عید اور خیموں کی عید. ہاللیلویا. کیا ہے کہ 2016 میں یہ دور ختم ہو جائے گا. دوسرا دور کس کس نے بپتسمہ نہیں لیا ہوگا؟ آپ جہنم میں جا رہے ہیں میرے بھائی. اگر آج خدا یسوع سے آ جائیں سیدھے آگ میں، باہر تو ویسے بڑی گرمی ہے، کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہوگا، تھوڑا زیادہ ہیٹنگ ہو جائے گی. 2016 آ گیا، لیکن بائبل ایک اور چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس سال کو، اس دن کو، اس گھڑی کو کون کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ صرف باپ جانتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیار ہو جانا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بپتسمہ لے لینا چاہیے. کب ہے بپتسمہ؟ کل ہے. ٹائم جو ہے وہ 2016 ہے. لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ 1 ہفتہ ابھی باقی ہے. ابھی وقت تھوڑا باقی ہے. بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں اس پروفیسی کو سمجھنے میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 2016 آئے گا اس سے لاسٹ ویک شروع ہو جائے گا. اینٹی کرائسٹ تو آ گیا بس تھوڑی دیر میں آنے والا. ایسے نہیں. یہ خداوند کو پتہ ہے کہ آخری ہفتہ کب شروع ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کل زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. بائبل میں لکھے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، میں اس بڑی مصیبت میں تیری حفاظت کروں گا. ہاللیلویا. اس بڑی مصیبت میں تیری حفاظت کروں گا. آپ اگر فرض کرے جا رہے ہیں راستے میں کہ ہر کو جاتے جائیں نہیں، آپ جس سے آپ کا تعلق ہے اس کے بارے میں. ہاللیلویا. تو اگر آپ یسوع سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ آپ کو کیسے بچائے گا؟ 49 سال کا بھی عرصہ فنش ہو گیا. پیچھے کتنے سال رہ گئے؟ 1 ہفتہ. 1 ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو کتنے سال رہ گئے؟ وہ 7 سال ہیں. اب ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سال شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اگلے سال سے شروع ہو سکتا ہے وہ اس سے اگلے سال سے شروع ہو. لیکن پیچھے کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے؟ 7 سال. کتنا ٹائم رہ گیا؟ 7 سال. امیجن کریں وہ 7 سال آج سے شروع. امیجن کریں. بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ دن کب آئے گا. بائبل ہمیں آئیڈیا دیتی ہے. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ وقت کتنا ہمارے پاس رہ گیا. اس 7 سالوں میں کیا ہے؟ آگے جا کے لکھا ہے کہ اس 7 سالوں میں مخالف مسیح آ جائے گا دنیا میں. وہ آ کر کتنے سال کے لیے معاہدہ کرے گا؟ 7 سال کے لیے معاہدہ کرے گا. کس کے ساتھ معاہدہ کرے گا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ اور ارد گرد کی نیشنز کے ساتھ معاہدہ کرے گا. وہ آ کر جب معاہدہ کرے گا تو کیا کرے گا کہ یہودیوں کو قربانیاں لانے کی اجازت مل جائے گی دوبارہ. وہ دوبارہ جو ہے وہ اس پہاڑ پر جہاں پر ہیکل کبھی تھی ادھر جو ہے قربانیاں لانے کی اجازت ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہوگا. کیونکہ 49 سال کا یہ عرصہ فنش ہو گیا. اب لاسٹ پیریڈ ہمارے سامنے آ گیا اور بہت جلد آپ یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ 3.5 سال کے بعد جو ہے وہ قربانیاں موقوف کر دی جائیں گی اور دنیا پر آخری جنگ جس کو کہتے ہیں، مصیبت کا دور جس کو کہتے ہیں، گریٹ ٹریبیولیشن جس کو کہتے ہیں، اس بڑی مصیبت کو جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک پوری دنیا میں ایسی بڑی مصیبت نہیں آئی. لیکن لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے نام سے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. جو کلام پر عمل کرے گا اس کی حفاظت ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی. اور یہ آخری ہفتے میں کیا ہوگا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. میرے ساتھ دیکھیں پرکاشت واقعہ، مکاشفہ کی کتاب پنجابی ہے، پرکاش بھی بہت ہی. ریویلیشن 6واں باب، جلدی سے آپ کو بتا دوں. لکھا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک
کی گرج کی آواز سنی آگ، اور پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ ایک سفید گھوڑا ہے، اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اور اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ کیا آواز آئی؟ آگ۔ مہر کھولی گئی، مہر کھولی گئی اور کیا آواز آتی ہے؟ آگ۔ اور کیا آتا ہے وہاں سے؟ ایک سفید گھوڑا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سفید گھوڑے پر کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ زور سے بولے، کون آئے گا؟ یسوع مسیح۔ مخالف مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ بہت بڑی کاپی ہوگا۔ جیسے میں بھی شکانہ کے ساتھ ہم مارکیٹ میں تھے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کو اصلی چاہیے کہ چائنا والی چاہیے؟ کوئی بھی چیز اصلی بھی ہوتی ہے اور کاپی بھی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح سفید گھوڑے پر آئے گا، مخالف مسیح بھی سفید گھوڑے پر آئے گا۔ سفید کس چیز کا نشان ہے؟ امن کا نشان ہے۔ خداوند یسوع مسیح کس کا شہزادہ ہے؟ سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ ہے۔ مخالف مسیح آ کر کیا کرے گا؟ دنیا میں امن پیدا کرے گا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کو پڑھانا، ان کے کیا کرنا؟ ماتھوں پر اس کلام کو ٹیکوں کی مانند باندھ دینا، ان کے ہاتھوں پر خداوند کا کلام جو ہے وہ باندھ دینا۔ مخالف مسیح آ کر کیا کرے گا کہ ان کے کیا کیا جائے؟ ماتھوں پر کیا کر دیا جائے؟ مہر لگا دی جائے، ان کے ہاتھوں پر مہر لگا دی جائے۔ یعنی کہ جو خدا کا کلام کہتے ہیں اس کے اپوزٹ ہر ایک چیز ہے۔ کیا ہوگا کہ مخالف مسیح آ جائے گا اور وہ آ کر مسیح کی مانند، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مخالف مسیح آئے گا اور دنیا میں آ کر بڑا کوئی ایسا کام کرے گا کہ سارے پہچان جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، آپ اگر ادھر بیٹھے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ مخالف مسیح آ کے ادھر آ جائے گا اور سارے کہیں گے وہ یہ تو مخالف مسیح ہے، یہ تو 666 کی بات کرے، یہ تو مور لے۔ نہیں، آپ کو لگے گا آپ مسیح کو فالو کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ رشتہ ہی نہیں ہے جب خداوند کے ساتھ، تو آپ بہت آسانی سے اس کے فال ہو جائیں گے، بہت آسانی سے اس کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ مخالف مسیح آئے گا اور 7 سال کے لیے دنیا میں کیا ہوگا؟ امن کی بات کرے گا۔ اس آخری ہفتہ میں پہلی مہر کھولی جائے گی، 7 سال کے لیے دنیا کو امن کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ لیکن 3.5 سال بعد کیا ہوگا کہ دوسری مہر کھولی جائے گی، اور تیسری آیت میں لکھے کہ جب دوسری مہر کھولی گئی اور میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا لال رنگ تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح کھا لے۔ یہ 2 نمبر امن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل امن کا شہزادہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں کر سکتا۔ جب وہ امن کرتا ہے تو امن ہو جاتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ لیکن مخالف مسیح کیا کرے گا کہ دنیا کو آ کر دھوکے میں ڈال دے گا، اور 3.5 سال کے بعد جب دوسری مہر کھولی جائے گی تو دنیا پر سے صلح اٹھا لی جائے گی، دنیا پر سے صلح اٹھا لی جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے کیونکہ اسے بڑی تلوار دی گئی۔ فوراً ہی تیسری مہر کھولی جائے گی جو کہ آخری 7 سالوں میں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ آخری 7 سال ہمارے سروں پر ہے۔ کیوں؟ پہلا دور گزر گیا، دوسرا دور کب فنش ہو رہا ہے؟ 2016 اب فنش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا دور ہی آنے والا ہے، بہت جلدی جو ہونے والا ہے۔ لکھا ہے کہ کالا گھوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اور لکھا ہے کہ چاروں جانداروں کے بیچ میں سے آواز آتی سنی، گیہوں دینار کے سیر پر، اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ کیا ہوگا؟ فوڈ ریشننگ دنیا میں تھی، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں کر لی جائیں گی، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، کھانا پینا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ اس مخالف مسیح کے ہاتھ میں۔ اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ بچے جب روئیں گے تو ماں باپ کو کیا کہے گا؟ تم کیا کرو تو میں کھانا تمہیں دوں، میری مہر لے لو، میری مہر لے لو۔ اور ماں باپ کہیں گے خداوند تو سمجھ جاتے ہیں، تینوں پتہ ہے بچیاں دا کی قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس وقت ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، بائبل میں لکھے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دعا کی اور 3.5 سال تک نیند نہ برسا۔ 3.5 سال تک ملک میں کیا تھا؟ قحط تھا۔ ملک میں کیا تھا؟ قحط تھا، کال تھا۔ لیکن ایلیا کو کیا ملتا تھا؟ روٹی ملتی تھی۔ ہم اس
خدا کے ماننے والے ہیں جو ایلیا کو فیڈ کرتا تھا، ہاللیلویا، جو سارپت کی بیوہ کو فیڈ کرتا تھا، لیکن ایلیا کیا کرتا تھا؟ خداوند کے ساتھ چلتا تھا۔ اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہی سٹیٹس ملے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب مخالف مسیح آئے گا، جب دنیا میں تاریکی کا آغاز شروع ہو جائے گا، تب دنیا میں بہت بڑی یہ مصیبت اور برائی آئے گی، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے حجی نبی کی کتاب میں کہ کیا یہ تمہارے لیے آرام دہ گھروں میں رہنے کا وقت ہے جب کہ میرا گھر جو ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے؟ پہاڑوں سے لکڑی لا کر اس گھر کو تعمیر کرو، اور ہمارے پاس صرف ایک پہاڑ ہے، وہ کلوری کا پہاڑ ہے، اور اس پر ایک لکڑی ہے جو کہ یسوع مسیح کی صلیب کی لکڑی ہے۔ جب ہم اس کو لے کر آئیں گے اور اس گھر کو تعمیر کریں گے، جیسے یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اس جگہ کو تیار کروں، میں اس گھر کو تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، ہم بھی زمین پر اس لکڑی سے اس گھر کو تعمیر کریں، تاکہ جب یہ مصیبت دنیا پر آئے ہم اس گھر کے اندر چلے جائیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے اپنا گھر، عقل مند ہے وہ آدمی جس نے اپنا گھر، اور جب آندھی آئی تو وہ گھر قائم رہا۔ یہ اینڈ ٹائمز کی بات ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ اور غلط ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے وہ آدمی جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ ریت کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ لیکن تیری کیا ہوگی؟ اولاد کس کی مانند ہوگی؟ ریت جو ہے وہ انسانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بے وقوف وہ آدمی ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے، جو سوچتا ہے کہ اس وقت میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اس شخص کی مانند کہ میں نے ابھی بپتسمہ نہیں لینا، کیوں؟ کیونکہ میرے دوستوں کی کمپنی ختم ہوئی۔ جو یہ سوچتا ہے کہ وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، جو دوسروں پر توکل کرتا ہے، اپنے زور پر توکل کرتا ہے، نہیں میرے زور، وقت بہت جلدی آنے والا ہے، جب وہ آندھی آئے گی تو سب کچھ اڑا کر لے جائے گی۔ اور چوتھی مہر کو لی گئی اور لکھا کہ چوتھا جاندار آیا اور اس کے سوار کا نام کیا تھا؟ موت تھا، اور آدمیروار اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ چوتھائی زمین پر ان کو اختیار دیا گیا تھا، تلوار اور کار اور وبار درندوں سے وہ لوگوں کو مارتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ ایسا نہیں، ایمانداروں کے ساتھ ایسا نہیں۔ وہ 7 سال دنیا کے لیے مصیبت کے سال ہیں، لیکن ہمارے لیے خداوند کے جلال کے سال ہونے چاہیے، ہاللیلویا۔ وہ 7 سال دنیا پر بڑی مصیبت کے سال ہو، لیکن بھوک اور ننگ کے، کال اور وبا کے سال ہو، لیکن ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کے، ہمارے لیے بیماری سے بچنے کے، ہمارے لیے پروویژن کے ساتھ، ہمارے لیے ایلیا جیسی اور سارپت کی بیوہ جیسی لائف کے ساتھ، ہمارے لیے خداوند کے ساتھ چلتے رہنے کے وہ سال ہوں گے۔ ہمارے لیے ویسے ہی سال ہوں گے کہ جب مصریوں کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ بلائیں نازل ہوتی تھی، لیکن خداوند کے لوگوں پر کیا ہوتا تھا؟ وہ بلا نہیں آتی تھی، ہاللیلویا۔ ہمارے لیے ویسا سال ہوگا کہ جب آگ کی اس جلتی ہوئی بھٹی میں دانیال اور اس کے دوستوں کو ڈال دیا گیا، تو جیسا انیل بھائی نے کہا کہ ان کی رسیاں جل گئی، باقی کچھ بھی ان کا نہ جلا، وہ آگ میں سے خداوند نے ان کو جھپٹ کر نکال لیا۔ ہمارے لیے وہ سال ویسے ہوں گے جیسے نوح کے دور میں ہوا کہ دنیا پانی سے مرتی تھی، دنیا سیلاب سے مرتی تھی، لیکن اس کشتی میں کون تھے؟ خداوند کے لوگ محفوظ تھے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کہ وقت جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ بائبل یہ ثابت کرتی ہے وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز ہمارے پاس گارنٹی ہے، وہ گارنٹی کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ جیسا انیل بھائی نے بھی بتایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ جو مسیح کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ساتھ ہے تو ہم بھی تو ساتھ ہوں گے، تو ساتھ ہوگا نا۔ ہم اگر ساتھ نہیں ہیں تو یہ ورس ہم پر اپلائی نہیں کرتے، یہ ورس ہم پر اپلائی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ورس سے پہلے ایک حکم ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارشاد اعظم، the great commandment۔ the great commandment کیا ہے؟ کہ بس جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی بلادی کرو، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ان کو میرے شاگرد بناؤ، کیا بناؤ؟ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، ہاللیلویا۔ اور پھر
پھر آگے جا کے کہتے ہیں دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ورس اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تب آپ پر اپلائی ہوگی اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا نہیں بچے گی۔ جن لوگوں کو وہ جہنم میں ڈال دے گا وہ لوگوں کے اپنے فیصلے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ خداوند کو بہت دکھ ہے جب کوئی جان چلی جاتی ہے، سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوتا ہے؟ خداوند خدا کو ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ خداوند خدا کو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہی جان اگر بچ جائے تو آسمان پر خداوند کیا کرتا ہے؟ آسمان پر اپنے فرشتوں کے ساتھ ضیافت کرتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ لیکن وہی جان اگر ضائع ہو جائے، ابلیس کے ہاتھوں میں چلی جائے تو دکھ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل اس بارے میں بہت کلیئر ہے۔ آخری ہفتہ جو ہے وہ شروع ہونے کو، وہ اس سال شروع ہو سکتا ہے، اگلے سال شروع ہو سکتا ہے، کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ پرابلم کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن جب کسی چیز کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، دنیا کا خاتمہ ہوگا، بدی کا خاتمہ ہوگا، برائی کا خاتمہ ہوگا، بد کرداری کا خاتمہ ہوگا، لیکن اپنی راست بازی کا آغاز ہوگا، خداوند کی بادشاہی کا آغاز ہوگا۔ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بادلوں سے ہوگی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو ایماندار ہے، ساری دنیا نیچے کھڑی ہو کر چھاتی پیٹے گی، لیکن لکھا ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، جو سو چکے ہیں، وہ زندہ ہو جائیں گے خداوند کے فرشتے کی آواز کے ساتھ، اس نرسنگے کی آواز کے ساتھ۔ ہاللیلویا، خداوند کا نشان جب آسمان پر دکھائی دیا جائے گا، جو خاک میں پڑے ہیں وہ سوتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے، اور ہم سب کو جلالی بدن دے دیا جائے گا، جس پر موت اثر نہیں کرتی، جس پر بیماری اثر نہیں کرتی، جس پر مخالف مسیح اثر نہیں کرتا، جس پر دنیا کا کوئی مصیبت، کوئی حالات اثر نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کی بادشاہی میں شامل کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، مسیح کی چھاپ لینی ہے، مخالف مسیح کی نہیں، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہاللیلویا، کون تیار ہے؟ اگر نہیں پہلے کبھی مانا تو اب وقت ہے، بلکہ میں کہوں گا اب وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، لیکن پھر بھی کلام میں کیا لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانے۔ کیا کرو؟ وقت کو غنیمت جانے۔ اب وقت کم رہ گئے، آئیے اس کو غنیمت جانے اور اپنی زندگی کو لاؤ۔ اگر آپ اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے موقع ہے، آج توبہ کر لیں، کل بپتسمہ لیں، اور خداوند اپنے پوتر آتما سے، اپنے پاک روح سے آپ کو کر دے گا۔ ہاللیلویا، پھر دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں آپ پر اپلائی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کشتی میں ہوں گے جو کہ خداوند نے دور راست بات اس کے گرانے کے لیے بنا۔ آمین۔ اور وہ کشتی کون ہے؟ مسیح۔ ہم اس چٹان پر ہوں گے، اور وہ بائبل میں کیا لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں؟ اور وہ چٹان مسیح۔ ہاللیلویا، خداوند آپ کو